شادی ہال سجا ہوا تھا، سارے خاندان والے آ چکے تھے، مہمان بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے اور میرا دل وسوسوں اور اندیشوں کا شکار ہو رہا تھا۔ میں کب سے دلہن بن کر بیٹھی تھی، لیکن بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کتنی ہی بار میرے ابا جی نے میرے سسرال والوں کو فون لگایا، لیکن کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چاروں طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، ہر کوئی دبی دبی سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں بارات آئے گی بھی یا نہیں، اور میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا فون اٹھایا اور کامل کو فون ملانے لگی۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا، میرے 1000 میسیجز کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور فون ملا ملا کر بھی میں تھک چکی تھی، لیکن وہ فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سارے باراتی تنگ آ کر جانے لگے اور میرے ابا جی کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹی کی بارات وقت پر نہ آئے اور مہمان بھوکے پیاسے واپس لوٹ جائیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس دن کا میں نے اتنا گن گن کے انتظار کیا، اس دن مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ ابا جی کا جھکا ہوا سر، ماں کی آنکھوں کے آنسو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ذلت محسوس کر رہی تھی۔ میری ساری دوستیں بھی میرے پاس ہی موجود تھی، کوئی مجھے دلاسا دے رہا تھا، کوئی کامل اور اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بارات آنے کا وقت شام کے 7 بجے کا تھا، لیکن رات کے 10 بجنے والے تھے اور کامل اور اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر جب تقریباً سارے ہی مہمان چلے گئے تو اس وقت کامل اور اس کے گھر والے آ گئے، جنہیں دیکھ کے میرے ابا جی نے شدید غصے کا اظہار کیا، لیکن کامل نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے ابا جی بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر صرف چند رشتہ داروں کی موجودگی میں میری اور کامل کی شادی ہو گئی اور میں کامل کے ہمراہ رخصت ہو کر اپنے نئے گھر پہنچ گئی۔ میں اس سے شدید ناراض تھی، اس لیے میں نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بھی سارا راستہ خاموشی سے ہی گزر گیا۔ جتنی شرمندگی میرے گھر والوں نے اٹھائی تھی، میں اتنی آسانی سے کامل کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا آج کی رات میں اسے بہت زیادہ سزا دوں گی اور اپنے قریب تو ہرگز بھی نہیں آنے دوں گی، اور پھر مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں انتظار میں تھی کہ کب کامل کمرے میں آئے اور میں اس سے خوب جھگڑا کروں۔ میں نے اس کا تکیہ اٹھا کے پہلے ہی صوفے پہ پھینک دیا تھا۔ مجھے تو ابھی بھی اس کی کوئی وضاحت سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ کیا طریقہ تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ نہ جانے بارات آئے گی بھی یا نہیں، اور اب کمرے میں انتظار کرتے کرتے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ کامل ابھی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ گھڑی نے رات کے 3 بجا دیے۔ میری کمر میں درد ہونے لگا۔ میں دوپہر کے 4 بجے سے دلہن بنی ہوئی تھی اور اب مزید اس بھاری سے لہنگے اور زیورات کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے غصے میں زیورات نوچ کے سائڈ ٹیبل پہ پھینکے، لہنگا سمیٹ کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر تک کمرے میں یہاں وہاں ٹہلتی رہی، پھر فیصلہ کیا کہ باہر جا کے کامل کے بارے میں پتہ کروں گی۔ آج مجھے اس پہ اتنا غصہ تھا کہ میری ساری محبت، سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سارے گھر میں گھوم چکی تھی، لیکن کامل مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اور پھر سب سے آخری کمرے کے دروازے پہ جب میں رکی تو مجھے کامل کی آواز آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا شوہر رات کے اس پہر میرے ساتھ ہونے کے بجائے اپنی… میرا نام مسکان ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، لیکن میری زندگی میں کامل کب آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بس اگر میں کچھ جانتی تھی تو وہ اتنا تھا کہ یہی وہ انسان تھا جسے میں اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی مستقبل کے سارے حسین خواب اسی کے ساتھ سجائے تھے، لیکن ایک دن اچانک ہی میرے لیے ابا جی کے کسی دوست کے بیٹے کا رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بار بار کامل کو فون ملاتی، لیکن نہ جانے کامل تھا کہاں۔ نہ اس نے میرا فون اٹھایا، نہ کوئی میسج چیک کیا،
میری جان نکل رہی تھی۔ یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں میرے پتا جی آج ہی رشتے کے لیے حامی نہ بھر لیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ میری سانسیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اس کی محبت ہی میرے لیے زندگی کی واحد وجہ تھی۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے مجھے آواز دی، کہنے لگی مسکان تیار ہو گئی ہو تو ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے کاجل کی لکیر کو آنکھ سے نیچے پھیلا لیا اور اماں کو فوراً سے وہ دکھا کے کہا کہ اماں یہ پورا پھیل کے خراب ہو گیا، مجھے کچھ دیر دیں میں صاف کر کے آتی ہوں۔ ماں نے ناراضگی سے مجھے دیکھا، کہنے لگی تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج تمہیں رخصت کرنا ہے۔ بھائی وہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جلدی کرو، تمہارے ابا جی غصہ کریں گے۔ میں نے جلدی سے واش روم کا رخ کیا، دوبارہ سے منہ ہاتھ دھو لیا۔ 1 گھنٹہ لگا کر جو تیاری کی تھی وہ جان بوجھ کے میں نے ضائع کرتی اور دوبارہ شیشے کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں بے انتہا خوبصورت تھی، کوئی بھی مجھے دیکھتا تو رشتے کے لیے انکار نہ کرتا، اس لیے جان بوجھ کے میں نے خود کو بدصورت کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں کی جگہ ابا جی کمرے میں آ گئے، غصے سے کہنے لگے مسکان یہ کیا طریقہ ہے، مہمان جانے کا کہہ رہے ہیں اور تمہاری تیاری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ابا جی کو دیکھ کے تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے گھبرا کے لپسٹک ایک طرف رکھی اور ابا جی کے پیچھے دوپٹہ سر پہ ڈال کے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی، اور جیسے ہی میری نظر لڑکے پہ پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامل تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک نظر ابا جی کو دیکھا، ایک نظر کامل کے ساتھ بیٹھے آدمی اور عورت کو، اور پھر ابا جی نے بتایا کہ وہ آدمی ان کا دوست احمد ہے جو کامل کا باپ ہے، اور کامل کا ہی رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ ابا جی نے جب میرا اور کامل کا تعارف کروایا تو اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آ گئی، جبکہ میں اب بھی حیران پریشان سی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ پھر میرے ابا جی نے کہا کہ میں کامل کو گھر دکھاؤں، وہ اس کے ماں باپ سے بات کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر خوشی کی ایک لہر پھوٹ پڑی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے ڈرائنگ روم میں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ کاجل پھیل کے میرے منہ کو سیاہ کر چکا تھا۔ میں جو اتنی خوبصورت تھی بڑی بدنما لگ رہی تھی، اور اب مجھے اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ میرا یہ حلیہ دیکھ کے کامل کے والدین انکار ہی نہ کر دیں۔ کامل میرے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ دیوار پہ تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ میرے اس قدر قریب تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے گھبرا کے نظریں چرائیں، ڈر کے کہا کامل چھوڑو، کہیں اماں نہ آ جائیں۔ وہ کہنے لگا تمہارے ماں باپ دونوں ہی میرے ماں باپ کے ساتھ مصروف ہیں، رشتے کی بات چل رہی ہے، تم بتاؤ تمہیں سرپرائز کیسا لگا۔ کامل نے ایک گہری سانس میرے منہ پہ چھوڑی تھی اور میں نے شرما کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میرے تھوڑا اور قریب ہوا تو میرا دم نکلنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کے ناراضگی سے کہا تم صبح سے میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، میری جان نکل گئی تھی کہ نہ جانے کون لوگ آئے ہیں۔ مجھے خوف تھا کہیں میرا رشتہ کسی اور جگہ نہ طے ہو جائے، اور تم کہہ رہے ہو سرپرائز تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا کیونکہ اس کی قربت مجھے جھلسا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا اچھا چلو میں تمہیں گھر دکھاؤں۔ پھر میں اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ جیسے ہی میں اسے اپنے کمرے میں لے کے داخل ہوئی، اس نے جلدی سے پلٹ کے میرے کمرے کے دروازے کی چٹکنی لگا دی، پھر مجھے بستر پہ دھکیل کے میرے قریب آ گیا۔ اب تو پوری طرح سے میں شرم سے گلابی پڑ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، باہر ہماری شادی کی بات ہو رہی ہے اور تمہارا رومانس ختم نہیں ہو رہا۔ کامل مسکراتے ہوئے مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر کے کہنے لگا کیا کروں، مزید دوری برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے میرے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، پھر میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کامل کی بات پر میں خوشی سے مسکرا دی، اس کے کاندھے سے سر ٹکا دیا۔ کامل کی ہر بات پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی۔
مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے کون سی زندگی دینے کی بات کر رہا ہے۔ کاش میں اس کی باتوں کا دوہرا مفہوم سمجھ پاتی تو میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ کچھ دیر تک میں ایسے ہی کامل کے سینے سے لگ کے اپنی محبت کو سکون دیتی رہی۔ پھر وقت گزرنے کا احساس ہوا تو میں نے جلدی سے اٹھ کے کمرے کا دروازہ کھول دیا کہ کہیں اماں یا ابا جی میں سے کوئی آ نہ جائے۔ میری اس حرکت پر کامل مسکرا دیا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنا سارا گھر دکھایا۔ ہم چھت پہ پہنچے تو کامل نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تازہ ہوا میں اس کا ساتھ مجھے مدہوش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پہ قابو کیا اور اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے اسے سمجھایا کہ شادی میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری بات پہ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا ٹھیک کہہ رہی ہو، شادی کی رات کو میں تمہارے لیے یادگار بنا دوں گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا تھا اور میں اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ چلا گیا اور مجھے پتا چلا کہ مہینے بعد کا ہی شادی کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کہاں تو مجھے کامل سے رشتہ ہونا ہی مشکل لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مانیں گے یا نہیں، اور کہاں کامل نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ وہ سیدھے شادی کی تاریخ پکی کروا کے گیا۔ مہینے بعد کا سن کر جہاں میں خوش تھی وہیں میری ماں بہت افسردہ ہو گئی۔ کہنے لگیں کہ ایک لوتا بیٹا ملک سے باہر ہے، اس کی ابھی چھٹیوں میں 6 مہینے ہیں اور آپ نے بیٹی کی شادی رکھ دی۔ اب ہمارا جمیل شادی میں کیسے شرکت کرے گا؟ ابا جی کہنے لگے کہ بیٹے کی وجہ سے میں بیٹی کا مستقبل خراب نہیں کر سکتا۔ جمیل کے شادی میں نہ آنے سے اپنی مسکان کی شادی رک نہیں جائے گی، اس لیے تم فکر نہ کرو، وہ بعد میں تصویریں دیکھ لے گا۔ کامل بہت امیر کبیر لڑکا ہے، میرے دوست کا اپنا کاروبار ہے، ایسا رشتہ بار بار کہاں ملے گا؟ ان لوگوں کو شادی کی جلدی ہے، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ کامل کو کاروبار کے لیے آسٹریلیا جانا ہے، وہ چاہتا ہے شادی کے بعد اپنی مسکان کو ساتھ لے کے جائے۔ اب بتاؤ میں کیوں اچھے بھلے رشتے کے لیے منع کر دیتا؟ ابا جی نے اپنی باتوں سے اماں کو راضی کر لیا تھا اور میں تو پہلے سے ہی راضی تھی۔ مجھے کون سا اپنے بھائی کی زیادہ پرواہ تھی، میری اپنے بھائی سے بہت کم بنتی تھی کیونکہ اس کی فطرت میں لڑائی جھگڑا تھا۔ وہ بالکل الگ قسم کا تھا، ہر وقت بس اپنی عیاشیوں میں لگا رہتا۔ ابھی بھی وہ پڑھائی کے نام پہ پردیس میں عیاشیاں ہی کر رہا ہوگا، اتنا تو مجھے معلوم تھا۔ اس لیے میں نے بھی اس کے نہ آنے کی فکر نہ کی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد کامل روز مجھے فون کرتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا، بار بار مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا۔ اور پھر ایک دن میں اس سے ملنے ہوٹل گئی تو بہانے بہانے سے وہ میرے قریب ہونے لگا۔ اس کا قریب آنا، اس کا ہاتھ پکڑنا مجھے ایک عجیب سا احساس دے رہا تھا۔ یہ سوچ کر من میں گدگداہٹ سی ہو رہی تھی کہ بہت جلدی میں اس کی بیوی بن کے اس کے ساتھ ایک کمرے میں ہوں گی۔ میرے چہرے پہ بار بار شرم سے سرخی چھا جاتی اور کامل میرے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتا۔ اس نے ہوٹل میں کمرہ بھی بک کروایا تھا، لیکن مجھے یہ سب مناسب نہیں لگا کہ شادی سے پہلے ہم بند کمرے میں ملاقات کرتے، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ کامل نے کچھ دیر تو اصرار کیا تھا کہ وہ تنہائی میں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن جب اسے لگا کہ میں راضی نہیں ہوں گی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایسے ہی 2 ملاقاتیں اور ہوئیں اور پھر شادی کا دن آ گیا۔ ہر چیز میری پسند کی تھی۔ کامل کے والدین نے بھی میری پسند سے ہی سب کچھ خریدا تھا۔ میں دلہن بنی تو مجھ پہ ٹوٹ کر روپ برسا۔ ہلدی کے بعد تو دلہن ویسے ہی خود بخود نکھر جاتی ہے، میں بھی ہلدی کی رسم کے بعد پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ پھر بیوٹیشن نے مجھے بہت ہی خوب تیار کیا تھا، جس نے مجھے دیکھا وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ میری دوستیں تو مجھے دھیرے دھیرے کامل کے نام سے چھیڑ رہی تھیں، انہیں میری اور کامل کی محبت کا پہلے سے علم تھا، اس لیے وہ سب مجھے تنگ کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ آج کی رات تو تمہاری خیر نہیں ہے، دلہے راجا تو تمہیں دیکھتے ہی تمہارے دیوانے ہو جائیں گے،
وہ تو پہلے سے ہی تمہارے عاشق تھے، اب دیکھنا رات کو کس طرح تم پر اپنی محبت نچھاور کریں گے۔ سب دھیرے دھیرے میرے کانوں میں ایسی سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور شرم سے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ کامل کے والد نے 7 بجے کا وقت دیا تھا۔ 7 بج چکے تھے لیکن کامل اور اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مہمان بھی انتظار میں تھے۔ ابا جی بار بار فون ملا رہے تھے لیکن نہ ابا جی کے دوست فون اٹھاتے تھے نہ ہی کامل کا فون لگتا۔ میں نے خود بھی کئی دفعہ ٹرائی کیا تھا، یہاں تک کہ میں تھک ہار کے بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے سارے مہمان عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ میری دوستیں بھی بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہو چکی تھیں اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، بس میری 2-4 سکھیاں ہی بچ گئیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے قدموں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ ابا جی کے چہرے پہ بھی شرمندگی تھی، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جمیل کا بھی بار بار فون آ رہا تھا، وہ بھی پوچھ رہا تھا کہ ابھی تک بارات کیوں نہیں آئی۔ کسی کے پاس اسے دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے 11 بج گئے اور پھر کامل اور اس کے چند رشتے دار بارات لے کے آئے۔ ابا جی نے سخت غصہ کیا، دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو کامل نے آہستگی سے بتایا کہ اس کی اکلوتی بہن کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوگ دیر سے آئے ہیں۔ یہ سن کے میرے ابا جی خاموش ہو گئے۔ ویسے بھی وقت نکلا چلا جا رہا تھا۔ بدنامی کے خوف سے میرے ابا جی نے بس فوراً سے نکاح کروایا اور مجھے رخصت کر دیا۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ اگر بہن کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو یہ بات فون کر کے بتائی بھی تو جا سکتی تھی۔ مہمانوں میں جو ذلت ہم نے اٹھائی تھی اس کے بارے میں کون جواب دے تھا؟ میں نے سوچا تھا میں کامل سے اس بات کا جواب ضرور لوں گی، اور یہی سوچتے سوچتے میں اپنے سسرال اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی کامل نے اپنی بہن کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا تھا، بس مجھے یہی معلوم تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، لیکن نہ رشتے کے وقت وہ اپنی بہن کو ساتھ لایا تھا نہ ہی شادی کی تیاریوں میں میں نے اس کی بہن کو دیکھا تھا۔ میں تو بس اس کی محبت میں ہی دیوانی تھی، کسی اور بات کا مجھے خیال ہی کہاں تھا۔ لیکن آج جب اپنی بہن کی وجہ سے وہ اتنے گھنٹے دیر سے آیا تو خود بخود مجھے اس کی بہن سے نفرت کا احساس ہوا۔ نہ جانے اس کی بہن کو ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ اس کی وجہ سے بارات ہی نہیں آئی۔ دل ہی دل میں جلتے کڑتے میں کامل کا انتظار کرتی رہی، اور جب رات کے 3 بجے میری کمر درد سے اینٹھنے لگی تو میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں نے زیورات نوچ کے دور پھینکے، بھاری لہنگا اٹھا کے کھڑی ہوئی، یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ ایسے ہی 15-20 منٹ اور گزر گئے، میرے صبر کی حد ختم ہو گئی تو میں کمرے سے باہر نکلی، سارے گھر میں کامل کو تلاش کرنے لگی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، ہر کمرے کا دروازہ بند تھا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے میں سب سے آخری کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو اندر سے کامل کی آواز سنائی دی۔ میں نے غصے میں دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کامل ایک 18 سالہ لڑکی کے گلے لگ کے بیٹھا تھا اور اس کی کمر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتا اسے خاموش کروا رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کامل ایک دم چونک گیا، پھر غصے سے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ کامل کا یہ غصہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کامل نے بتایا کہ یہ اس کی بہن نینا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے۔ کامل کچھ دیر اس کے ساتھ ہی گزارے گا اور پھر کمرے میں آئے گا۔ میں نے ایک نظر نینا پر ڈالی، وہ اچھی بھلی تھی، کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتی تھی، بس زبردستی کر کے روئے چلی جا رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اس پہ نگاہ ڈالی، پھر واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، آ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور خاموشی سے بستر پہ لیٹ گئی۔ اگر کامل کی بہن کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا بھی تو اس کے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے تھا،
نہ کہ شادی کی رات کامل کو بہن کے سینے سے لگ کے بیٹھنے کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ سوچ کے میرے اندر آگ لگ رہی تھی۔ کامل کی بہن کا نام نور العین تھا، لیکن کامل نے اسے نینا کہہ کے پکارا تھا۔ شاید یہ اس کا محبت کا نام تھا، لیکن کامل کی زبان سے تو مسکان کو اس کا نینا نام سن کر بھی نفرت سی ہوئی تھی، کیونکہ کامل نے بہت محبت سے اس کا نام لیا تھا۔ کوئی گھنٹے بعد کامل کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں نے منہ پھیرا تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ لباس تبدیل کیا اور صوفے پہ پڑا اپنا تکیہ دیکھ کے خود ہی جا کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سب دیکھ کے وہ مجھے منائے گا، مجھ سے بات کرے گا، اپنی محبت کا یقین دلائے گا، لیکن وہ تو الٹا خود ہی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے خراٹوں سے کمرہ گونجنے لگا، جبکہ میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کے تڑپ رہی تھی۔ بار بار کروٹیں بدلتی، چھپ چھپ کے کامل کو دیکھتی، لیکن وہ دنیا سے بیگانہ اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ اور ایسے ہی صبح ہو گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی، ساتھ ہی ساتھ اپنی نند سے مجھے ایسی نفرت ہوئی کہ میرا بس چلتا تو میں اس کی جان لے لیتی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی پہ ایسا کون سا جادو کیا تھا کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہی اس کی وجہ سے غارت ہو گئی تھی۔ وہ رات جس کا میں نے کب سے انتظار کیا تھا، وہی رات میں نے تڑپتے ہوئے گزار دی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو سیدھے اپنی بہن کے پاس چلا گیا، مجھ سے زیادہ بات چیت نہ کی۔ پھر 2 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میں اس سے ناراض تھی، اسی لیے میں نے کوئی بات نہ کی، لیکن وہ بھی مجھے منانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے صبر کی حد پار ہوئی اور میں نے اسے گریبان سے پکڑا تو وہ ایک دم غصہ ہو گیا۔ کہنے لگا میں تم سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا، تم یہاں بس چند دنوں کی مہمان ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کی بہن کا کیا دھرا ہے، کیونکہ کامل بار بار اپنی بہن کے کمرے میں جاتا تھا۔ اب جب کامل گھر سے باہر نکلا تو میں اس کی بہن کے کمرے میں پہنچ گئی اور غصے میں اس سے کہا کہ تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں میرے اور اپنے بھائی کے درمیان دیواریں کھڑی کر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ پھر سے رونے لگی۔ اچانک ہی اس کے رونے میں شدت آ گئی اور وہ اس طرح سے سہم کے دیوار سے لگ گئی جیسے میں نے اس پہ کوئی ظلم کیا ہو۔ میں تو اس کی ڈرامے بازی پہ حیران تھی کہ اس قدر خوف کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ یا تو وہ کوئی نفسیاتی مریضہ تھی یا پھر جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی، غصے میں اسے بازو سے پکڑ کے پوچھنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہے؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی، کامل آ گیا۔ اس نے دھکا دے کے مجھے پیچھے ہٹایا اور اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کامل مجھے کہنے لگا کہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کر دوں۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری بہن نے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ میں نے تو تم سے محبت کی تھی، تم یہ صلہ دے رہے ہو؟ کامل نے چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگا محبت تو میری بہن نے بھی جمیل سے کی تھی، اسے کیا ملا سوائے بربادی اور دھوکے کے؟ دیکھو آج میری بہن کی کیا حالت ہے، وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے، ہر وقت ڈری سہمی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ تمہارے بھائی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا اور تم چاہتی ہو میں تمہیں عزت دوں، سر آنکھوں پہ بٹھاؤں، تم سے محبت کی باتیں کروں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کامل کی باتیں سن کے میں حیران رہ گئی۔ آج سے پہلے تو اس نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ پھر کامل نے خود ہی مجھ پہ وہ حقیقت کھولی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بھائی نے اس کی بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا اور پھر تنہائی میں ہوٹل کے کمرے میں بلا کے اس کی عزت برباد کی تھی، پھر اسے چھوڑ کے پردیس چلا گیا۔ اس وقت سے اس کی بہن ذہنی مریضہ بن چکی ہے۔
کامل نے جان بوجھ کے مجھ سے محبت کا رشتہ جوڑا تھا۔ وہ مجھے اسی طرح برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں کبھی تنہائی میں ملنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی تاکہ وہ مجھے استعمال کر کے کچھ عرصے کے بعد مجھے چھوڑ دے اور میں بھی برباد ہو جاؤں۔ لیکن وہ جمیل کی طرح گھٹیا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہ کر سکا، اس نے مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے اس طرح اذیت دینے کا سوچا کہ ہم ایک رشتے میں ایک چھت کے نیچے ہو کر بھی الگ الگ رہیں گے۔ یہ کہہ کے کامل نے میرے سارے خواب توڑ دیے کہ یہ شادی محض ایک بدلہ تھی اور کچھ نہیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر کافی دن میں نے کامل کے ساتھ اسی طرح سے ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح گزار دیے۔ ہر وقت میرے سر پر یہ تلوار لٹکتی تھی کہ نہ جانے کب میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ دراصل میری ماں نے جمیل کو بہت زیادہ آزادی دے دی تھی۔ اس کی صحیح سے تربیت بھی نہ ہو سکی، اس لیے وہ ہمیشہ سے ہی ایسی بری حرکتوں میں ملوث تھا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کی خبر تھی، لیکن انہوں نے کبھی بیٹے کو نہ روکا، اور آج اس کے گناہ کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی۔ کافی دن تو میں نے کامل کے اس رویے کو برداشت کیا۔ پھر ایک دن میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس سے معافی مانگنے لگی۔ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کی بہن کی حالت واقعی بہت خراب تھی، اور اب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کامل کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ میرے بھائی نے اس کی بہن کی پوری زندگی برباد کر دی تھی، پھر میرے لیے اس کے دل میں ایسے ہی جذبات ہونے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ جھٹک کر چلا جاتا، اس کی بہن نینا کمرے میں چلی آئی۔ اس نے جب میرے اور کامل کے درمیان یہ سب کچھ دیکھا تو وہ خود اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی جو جمیل نے میرے ساتھ کیا ہے وہ آپ بھابھی کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ بھابھی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلی بار میں نے نینا کے منہ سے کوئی بات سنی تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو میرے حق میں راضی کر رہی تھی۔ کامل نینا سے کہنے لگا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے نہیں چھوڑا، لیکن وہ یہ بات کیسے بھول سکتا ہے کہ جمیل میرا بھائی ہے۔ پھر اس کی بہن نے ہی اسے سمجھایا کہ بھائی آپ نے بھابھی کے ساتھ نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ جوڑا ہے، پھر آپ کیسے ان کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ آپ کو خدا کو جواب دینا ہوگا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی کا آپ پہ حق ہے، اور یہ حق اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر کامل نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ میں جمیل کی بہن ضرور تھی لیکن اس جیسی نہیں تھی، بلکہ میں نینا جیسی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اپنے اماں اور ابا جی کو جمیل کی ساری حرکتوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ خود بھی میں نے جمیل سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا۔ وہ شخص بھائی کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا، جو دوسروں کی بہنوں کی عزت نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں کامل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے ہم نے نینا کو بھی زندگی کی طرف واپس مائل کر لیا ہے۔ اب وہ بھی پہلے کی طرح ہنسنے مسکرانے لگی ہے۔ جلد ہی ہم اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ کچھ ہی دن پہلے پردیس سے خبر آئی کہ وہاں جمیل کو پولیس نے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس نے نشے کی حالت میں کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اس لڑکی نے جمیل کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ اسے وہاں کی عدالت نے سزا سنا دی اور اب اسے وہاں جیل کاٹنی تھی۔ اس نے جو کیا تھا اس کی سزا اسے آخر کار مل ہی گئی تھی۔ اب وہ پردیس کی جیل میں ہے اور اپنا کیا بھگت رہا ہے۔